بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ نماز عصر کے بعد یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھتی ہوں اور ہر مہینہ کروڑ روپے کماتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں جو نماز عصر میں آپ نے کرنا ہے۔ جو شخص غریب ہے، تنگ دست ہے، بے سہارا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ اس عمل کو ضرور کر لے۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سارا قرضہ بھی اتر جائے گا، لاکھوں کروڑوں کا وہ مالک بھی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ اس بندے کو ارب پتی بنا دیں گے۔ اگر وہ فقیر ہے، تنگ دست ہے، کچھ بھی اس کے گھر میں نہ ہو، اپنا گھر، گاڑی، بنگلہ کچھ بھی اس کے پاس نہ ہو، ایسا بندہ بھی اس عمل کو اگر کر لیتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں کے اندر اس کا مقدر سنور جائے گا، اس کی قسمت بدل جائے گی۔ اور یہ عمل آپ نے روز چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا مخصوص وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل بڑا آسان ہے۔ ناظرین، جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، ملازمت کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھروں کے اندر تنگ دستی نے ڈیرے لگا لیے ہیں، بے روزگاری جن کے گھر سے ختم نہیں ہوتی، رزق جن کے گھر میں آتا نہیں، انشاءاللہ رزق ان کا دیوانہ ہو جائے گا، رزق ان کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ وہ لوگ جو اس عمل کو کر چکے ہیں، الحمدللہ 100% انہوں نے اس عمل سے رزلٹ حاصل کیا ہے، 100% اس عمل کو مجرب پایا ہے۔ آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ عمل کبھی کسی کو مایوس کرتا ہی نہیں۔ یہ بھی بڑا آسان عمل ہے، لیکن اس سے پہلے میری ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، یہ میری ایک نصیحت کو اپنے پلے باندھ لیں۔ اگر آپ کے حاسدین ہیں جو آپ کے پیچھے پیچھے ہر وقت لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو حاسدوں کے شر سے بھی محفوظ فرما لیں گے۔ لیکن آپ نے یہ 3 کام اپنی زندگی میں ضرور اپنا لینے ہیں۔ آپ کو ساری زندگی، آپ کی نسلوں کو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ یہ میں آپ کو ایک بڑا اہم نکتہ بتا رہی ہوں، اس پر توجہ کیجیے، اس کو اپنی زندگی میں اور اپنی اولاد کی زندگیوں میں داخل کر دیں۔ یقین جانیے آپ اربوں خربوں میں کھیلیں گے، اور الحمدللہ اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت، آپ کے مقدر کو کھول دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لینا ہے۔ اس عمل کی برکت سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، انسان پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے، انسان کا عبادت میں دل لگنے لگ جاتا ہے، گناہوں سے بندے کو نفرت ہو جاتی ہے۔ اس عمل کے جتنے ہی فائدے میں بتاؤں وہ کم ہیں، لیکن جب اس عمل کو آپ کریں گے، آپ کو پہلے دن ہی اس عمل کی تاثیر ملے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ کا گمان اور تصور بھی نہیں جاتا۔ ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو نماز عصر کی فضیلت سے آگاہ کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی، گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ یعنی عصر مبارک نماز کا فوت ہونا یا بربادی اعمال میں سے ایک ہے۔ مسلم 1468۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھے، یعنی جو فجر اور عصر کی نماز ادا کرے۔ بخاری 573۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اسے دیکھنے میں تم کو کسی بھی قسم کی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع سے پہلے اور غروب سے پہلے کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس و قبل غروبہ،
ترجمہ: تو سورج نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فجر اور عصر کی نماز پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، اللہ پاک کے جو اسماء حسنہ ہیں ان کو پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اسماء حسنہ ان کی تعداد 99 ہے، اور ان کی تعریف میں ایک حدیث پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے 99 جو نام ہیں ان کو یاد کر لیتا ہے، یا ان کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، یا ان کے معنی یاد کر لیتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ پاک کے جو سارے نام ہیں وہ بے شمار فضائل و برکات کے حامل ہیں، اور ان کو پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعائیں کریں، انشاءاللہ جو آپ کی مشکلات ہیں وہ فوراً حل ہو جائیں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، ذوالحج کے بابرکت دن میں یہ وظیفہ آپ نے نماز عصر میں کرنا ہے۔ اس وظیفے کو عورتیں خاص ایام میں نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے یہ 2 نام یا اللہ یا رحمان کی 100 دانے کی تسبیح کرنی ہے۔ اور یاد رہے، عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ ایک تسبیح کرنی ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، عمل میں برکت ہوگی، جو شر ہیں وہ آپ سے دور چلے جائیں گے، اور خیر ہی خیر اور عافیت کا معاملہ ہوگا۔ اور اس کے بعد سورت 3 دفعہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو اس کے 50 سال کے گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ البتہ اس پر اگر قرض ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک ادا کرنے والا حق صاحب معاف نہ کرے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو قیامت کے دن اللہ اس سے فرمائیں گے، اے بندے دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اور اس کی فضیلت و اجر بہت زیادہ ہے۔ ایک آدمی کو سورہ اخلاص سے بہت محبت تھی، اور اس محبت کی وجہ سے وہ اس سورت کو ہر نماز کی قرات کے اختتام پر پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت سے محبت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے متعلق جو امام تھے اور ہر نماز میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھا کرتے تھے، اور جب ان سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو کہا، مجھے اس صورت سے بے حد محبت ہے۔ فرمایا، اس شخص کو خبر دے دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں